جنازہ پڑھ لیا، تدفین ہوگی، اہل خانہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی اور 17 دن بعد گھر میں واپس آنے والے عبدالوہاب کا انٹرویو سامنے آ چکا ہے۔ عبدالوہاب نے کان میں 17 روز تک پھنسے رہنے کی لمحہ بلمحہ داستان بتاتے ہوئے آبدیدہ ہو گیا اور یہ بتایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کنیکٹڈ تھا۔ مزدور نے بتایا کہ یہ واقعہ جس وقت پیش آیا عصر کے 4:30 بجے تھے۔ میں اس وقت بے ہوشی کی حالت میں بالکل نہیں تھا، پھنس گیا تو میں نے ہمت نہیں ہاری بلکہ میں ریلیکس تھا اور ٹھیک تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 17 دن اسی ملبے کے نیچے تھا۔ چیلنج تو تھے، ایک دفعہ ہمت بھی میں ہارنے کی کوشش کی مگر میں ہار نہیں مانی اور میں یہی سوچتا رہا کہ انشاءاللہ اسی جگہ سے صحیح سلامت نکلوں گا۔ مجھ پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بے ہوشی کی حالت نہیں آئی، کیونکہ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ جب یہ شخص اس کے اوپر پتھر گرے، پہاڑ گرے، تو اس کے بعد وہاں پر مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا اور یہ شخص جو ہے یکدم اچانک جو ہے یہ خود پریشان ہو گیا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن اس شخص نے توکل نہیں توڑا، اس نے ہمت نہیں چھوڑی اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رہا۔ اور اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دن ہے یا رات، لیکن میں نماز پڑھتا تھا۔ میں نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا، مطلب فجر کی نماز میرے ایک ٹارگٹ تھا اور دوسری نمازیں دل کی تسلی پر پڑھتا تھا، جبکہ میں نے نوافل بھی پڑھے اور ذکر بھی کیا۔ جان بچانے کے حوالے سے عبدالوہاب کا کہنا تھا کہ میرے پاس صرف اور صرف پانی کا سسٹم تھا اور وہ بھی بارش کا پانی تھا، کیونکہ جس جگہ پر ہم کام کرتے تھے اس جگہ پر پانی کی بوندیں آتی تھی اور بارش ہوئی تھی، جس سے پانی کی جو مقدار تھی وہ اگر بڑھ جاتی تو میں وضو کر لیتا اور روٹی کچھ کھانے پینے کا تو کوئی سین ہی نہیں تھا، کوئی چانس نہیں تھا، بس وہ پانی کی بوندوں پہ میں گزارا کرتا رہا۔ ان لمحوں کو یاد کرتے ہوئے موزانہ طور پر بچ جانے والے عبدالوہاب کا کہنا تھا کہ گھر والے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، ماں باپ بھی یاد آتے تھے، والدہ، والد، بہن بھائی بھی یاد آتے تھے اور ان دنوں میری والدہ بھی بیمار تھی، زیر علاج تھی اور میں اپنی ماں کو سوچ کر بہت زیادہ روتا تھا، ان کو یاد کرتا تھا اور ان کی یاد بہت تڑپاتی تھی کہ ان کا علاج ہوا ہوگا یا نہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے امید کا ساتھ نہیں چھوڑا اور میں نے یہی سوچا کہ میں 10 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد صحیح سلامت نکلوں گا۔ میں جس وقت اس جگہ سے نکلنے والا تھا میں نے آوازیں دی اور میری آوازیں اللہ نے ریسکیو کے کانوں تک پہنچائی۔ حالانکہ کوئی اس طرح بچنا اور پھر آوازیں پہنچنا ناممکن سی بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب اس جگہ سے نکالا گیا تو اس وقت میں بالکل نارمل تھا، جس جگہ میں رہ رہا تھا وہاں پر چلنے پھرنے کی جگہ نہیں تھی، میں صرف اور صرف وضو کے لیے نکلتا تھا، میرے پاس زیادہ جو کہ پانی ہوتا تو میں وضو کرتا تھا۔ عبدالوہاب کا کہنا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جاتا تو وہ جگہ بہت خطرناک تھی، اس جگہ میں بار بار میں اٹھ سکتا تھا، کبھی میں چکر لگاتا، میرے پاس جگہ کم تھی، پاؤں میں جو کمزوری نہ ہو، اسی وجہ سے میں وہاں پر چلتا پھرتا رہتا تھا اور میں اپنے رب کو یاد کرتا تھا۔ ناظرین کرام، آپ عبدالوہاب کی اس انٹرویو سے اور اس کی گفتگو سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ شخص مشکلات میں گر چکا تھا اور وہاں پر زندگی کا کوئی بھی چانس نہیں تھا کہ کیا وہ کبھی زندہ واپس لوٹ پائے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، میں نے اللہ پر توکل نہیں چھوڑا اور اسی توکل نے 17 دن بعد اس کو اس کے اہل خانہ سے تب ملوا دیا کہ جب اس کے اہل خانہ، اس کے عزیز و اقارب اس کا جنازہ پڑھ چکے تھے، تدفین کر چکے تھے کسی اور شخص کو سمجھ کر، کیونکہ اس کے کپڑے عبدالوہاب جیسے تھے، اس سے ملتے جلتے تھے۔ اور اس کے بعد جب عبدالوہاب واپس گھر پہنچا تو اس کے بھائی کو، اس کے والدین کو یقین تک نہ آیا کہ 17 دن تک بعد بھی ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی جو ہے وہ زندہ بچ سکتا ہے۔ اس واقعے سے ایک تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے، دنیا اس کو دیکھ کر حیران رہ رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو انسان توکل کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو جو ہے وہ کہیں سے راستے جو ہے نکال دیتے۔ یہاں پر نہ کوئی کھانے پینے کا نظام تھا، نہ کوئی سونے کا نظام تھا، نہ کوئی وہاں پر جو کہ روشنی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور یہی دعا کرتا رہا کہ انشاءاللہ میں واپس لازمی جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہم نے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں SPN نیوز۔